کام کیا ہے جس میں فائدہ کم ہو لیکن نقصان کا خطرہ نہ ہو. یقینی چیز کو لے لو، بے شک وہ کم ہو. رشتہ آ گیا آپ کے لیے، جی وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اور لڑکی والوں نے رابطہ کیا، فوراً ہاں شکل دیکھ کے کیا کر دیا، فوراً بس. فراڈی ہو سکتی ہے بھائی، 2 نمبر لوگ ہو سکتے ہیں، اخلاق کا تمہیں پتہ ہے نہیں جی، بس پسند بہت آ رہی ہے، بھاگا جا رہا ہے، پاگل ہوا بھائی. سارے فیصلے اسی طرح ہو رہے ہیں. تو لقمان علیہ السلام بچے کو اعتدال سکھا رہے ہیں. جلد بازی کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں. شیخ بنانے میں بھی جلد بازی مت کرو. کسی پیر صاحب کا بیان سنا، انہوں نے رلا دیا آپ کو بیان میں، بڑی اچھی اچھی باتیں، آپ نے کہا یار بزرگ، اٹ از کالڈ بزرگ، اس کو کیا کہتے ہیں بزرگ. فوراً بیعت ہو کر اپنی زندگی ان کے حوالے کر دی. اتنی جلدی نہیں بھائی، تھوڑا بیٹھو، کچھ طویل عرصہ سنو ان کی، دیکھو کہ ان تلوں میں تیل کتنا ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے کہنے پہ نہ جاؤ. ہو سکتا ہے یہ سارے آپ جیسے بیوقوف بیٹھے ہو ان کے گرد جو ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی طرح جلد بازی میں آئے ہوں. تحقیق کرو. حکیموں ڈاکٹروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اڑے سنا ہے فلاں جگہ ایک حکیم ہے کیلے سے کینسر کا علاج کرتا ہے. ایسے ہو جاتا ہے نا، ہر پاگل سے پاگل بھاگا جا رہا ہے. کیلے سے شوگر کا علاج، ہمارے دور میں ایک حکیم ایجاد ہوا تھا، کیلے سے شوگر کا علاج، سانس دمے کا علاج. کیلے اور دمے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. پبلک جا رہی ہے، پیسہ بہا کے پاگل ہو گئے، وہ دمہ اور بڑھ گیا ان کا ٹینشن سے. ہر کام میں کیا ہو رہا ہے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کا بیان نہیں آیا، آپ کا بیان نہیں آیا. میں کہتا ہوں بھائی ہمیں پوری تحقیق ہی نہیں ہے. جب نئی یہ جو ابھی حکومت گئی ہے نا، اس کے دور میں ڈیم کے لیے چندے کا اعلان ہوا، جی ڈیم بنے گا، چندہ دو پانی. تو اب بعض لوگوں نے کہا فضائل ہونے چاہیے، پانی لوگوں کو پلانے کا کتنا ثواب، جو اس ڈیم میں چندہ ڈالے گا ہے. بھائی مفتی صاحب بیان کیوں نہیں کر رہے، کتنی فضیلت ہے ڈیم بنانے کی، بتاؤ نا. اپنا مدرسہ نہیں ہے نا، اس لیے بہت لوگوں نے مجھے کہا بیان کرو، بیان کہ ڈیم بنانے کے لیے چندہ دینے کا کتنا فائدہ. کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے تو کروڑوں لوگوں کو پانی پلانے پہ نہیں ملے گی. میں نے حضرت استاد صاحب سے مشورہ کیا، اپنے پیر و مرشد سے. استاد صاحب نے فرمایا ذرا ٹھہر جائیں، پتہ نہیں ہے ڈیم بنے گا کہ بھی نہیں بنے گا. کہا آپ نے چندے کا اعلان کر دیا، کروڑوں روپے آپ کے کہنے پہ لوگوں نے دے دیے، اور وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں چندہ آیا وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ. ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، سب آ کے بولیں گے اس نے بھی پیسہ کھایا ہوا ہے. تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں میں نے چندے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت. بڑے تانے دیے لوگوں نے، اعلان کرو. میں نے کہا نہیں بھائی، پہلے حضرت استاد صاحب نے فرمایا سب سے پہلے یہ تحقیق ہو کہ یہ پیسہ کن ہاتھوں میں جا رہا ہے. اس کی جب تک یقینی رپورٹ نہیں آئے گی اعلان نہیں کرنا. نمبر 2، جن ہاتھوں میں جا رہا ہے ان کا احتساب کیسے ہوگا، اس کا کیا حکومت نے سسٹم بنایا ہے کہ جب یہ پیسہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو یہ صحیح جگہ خرچ بھی ہوگا. جب تک یہ 100% یقینی اطلاع نہیں ملتی نہ ہم کوئی منع کریں گے. لوگ منع بھی نہیں کیا ہم نے کہ نہیں دیں، ہو سکتا ہے بھائی بڑا مضبوط سسٹم ہو، ہمیں پتہ نہ. تو جلد بازی کسی بھی معاملے میں نہیں کرنی. دیر کر لو لیکن کام صحیح کر لو. سمجھتے ہو؟ اور پھر قرآن آخری آیت، بس یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو کیا کرنا ہے، بس. باپ گھر میں بیٹے کو سمجھا رہا ہے بولنا کیسے ہے، آہستہ. گھروں میں چیخو پکار کا بڑا ماحول ہے. بیگم بات کرتی ہے وہ اتنی اونچی آواز سے چیختی ہے، ابا جب بات کرتے ہیں چیخنا چلانا، بیٹا جب بات کرتے ہیں تو دیکھو ہو نہیں رہا، گھروں میں ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں، بچپن سے چیخ رہے ہوتے ہیں. اس سے گھروں کا سکون کیا ہو گیا. ہم نے بڑے علماء کے گھروں میں دیکھا ہے، جا کے ان کے گھر میں جاؤ، ایسے جیسے سوئی بھی پھینکو گے نا آواز آئے گی، اسے سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. شوہر بیوی کو جب کچھ سمجھاتا ہے، دیکھیں آپ کائنڈلی آج آپ نے کھانے میں نمک تھوڑا تیز کر لیا ہے، کائنڈلی تھوڑا اس کا خیال کیا ہے، وہ کہتی ہے شکریہ. میں بہت آرام سے. باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا نہیں ہوتا، اچھا ابو میں آ رہا ہوں. یہ چلتا جو شریف لوگ ہیں نا ان کے گھروں میں. بیٹا تھوڑا دیر سے آگے، بیٹا آپ کہاں، باپ ایسے بول بیٹا آپ کیوں اتنی دیر سے آ گئے بیٹا، اچھا ٹائم نہیں ہوتا آنے کا، ٹھیک ہے پاپا میں کل سے خیال کروں. پاپے لینے گیا بتا ٹھیک ہے نا.
تو یہ گھر کا ماحول. اب بتاؤ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آواز آہستہ رکھو, تو خود بھی تو آہستہ سمجھا رہے ہوں گے نا. ہمارے ہاں باپ جب بیٹے سے کہتا ہے نا کہ آواز آہستہ, تو چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے, یہ باپ چیخ رہا ہوتا ہے, کیا ہو گیا, شرم نہیں آتی تمہیں, نماز نہیں پڑھتا. پھر اب اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے نا کہ آہستہ بولا کرو, تو بچہ آہستہ نہیں بولے گا, کیونکہ ماحول جو آپ گھر میں بنا رہے ہیں نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, بعض علماء ایسے توحید پرست تھے, پوری زندگی توحید پر بیان کیا, جب انتقال ہوا تو ان کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. کیوں؟ توحید پر بات تو کی, ماحول توحید کا نہیں بنایا انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی بات میرا خیال. ماحول توحید کا نہیں بنایا, بدعت کے خلاف بات کی, ماحول بدعت کے خلاف کا نہیں بنایا. ایک خاتون نے حیا پر اتنا بہترین مضمون لکھا, ان کی جوان بیٹی کو ایک لڑکا پڑھانے آیا کرتا تھا بند کمرے میں. میں ان کا مضمون پڑھا اور ان کے گھر کے حالات مجھے پتا تھے. میں نے کہا دیکھو مضمون حیا پر اتنی زبردست تقریر, گھر میں ماحول حیا کا ہے بھائی. یہ حیا کا ماحول ہے. آپ کی 17 سال کی لڑکی کو ایک 18 سال کا ٹیچر آگے پڑھا رہا ہے, تو بولنے سے نہیں ہوتا, ماحول بنا رہے تھے. آپ بچے کو کہہ رہے ہو آہستہ بولو, اور یہی بات آپ زور سے بول رہے ہو. ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کے پاس گیا, میں جمعے کا بیان, بہت پرانی بات ہے, وہ کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا. میرے نا کان پھٹنے لگے نا, اسپیکر بھی اتنا تیز تھا. میں نے کہا یار ان سے بولو کہ حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا؟ جتنی آواز سے حضرت علی نے فرمایا تھا آپ بھی اسی اسٹائل سے فرما دیں. تو لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, آواز کو کیا کرو بس. تو گھر میں ماحول بنائیں. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, انسان ہے. آگے بڑی زبردست دلیل دی حضرت لقمان نے, فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کیا مطلب؟ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, بات صحیح کرتا ہے, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھے کو گھاس چاہیے, آرام سے بتا دے بھائی. جیسے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے, بھائی بھوک لگ رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے, بھوک لگتی ہے, آدمی سمجھ جاتا ہے یار اس کو پانی چاہیے. گھر میں بکری میں کرے گی, سمجھ جاتا ہے آدمی کہ اس کو گھاس چاہیے. تو گدھے کا بھی بنیادی حق ہے, اس کو بھی گھاس چاہیے. گدھے پہ آپ نے لوڈ زیادہ کر دیا, اس کو احتجاج کا پورا حق ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ذرا تھوڑا سریا کم رکھو یار. میں بھی گدھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سلوک بھی گدھوں جیسا کرو میرے ساتھ. تم تو انسان ہو نا, میں گدھا ہوں, لیکن تم کیا ہو؟ انسان ہو نا. وہ ایک آدمی کتے سے بہو کر کے بات کر رہا تھا, کتا کہتا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا مجھ سے. تو گدھا جو ہے نا, گدھے کے ساتھ وہ گدھا ہے, آپ اس پہ لوڈ ضرورت سے زیادہ ڈال رہے ہو, اس کی علامت گدھا وہ ہے, لیکن حرکتیں آپ کی گدھے والی. حرکتیں کس کی گدھے جیسی ہیں؟ وہ آپ کی گدھے والی. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط. ذرا سے کوئی گھاس چاہیے, پورا پھیپڑوں میں نا آکسیجن لے کے جائے گا, اور پورے پریشر کے ساتھ پھر آٹو پہ ہو جاتا ہے, وہ آٹو پہ آ جاتا ہے ایک دم. آدمی کہتا ہے بھائی چپ ہو جا. مجھے گدھے سے جو ہمیشہ تھر کا یاد آتا ہے. ہم لوگ تھر میں تھے, یہاں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے تھر میں ہم نے کیمپ لگانے تھے, خوراکیں تقسیم کرنی تھی, اور وہ مکاتب جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے بنایا, وہ میری ایک تصویر بھی تھر کی وائرل ہوئی نا, میں فجر کے بعد سو رہا ہوں, وہ تو کسی نے چپکے سے لے کے ڈال دی. وہ اس لیے کہ رات کو ہم سوئے نہیں تھے. ہم نے تھر میں کیا کیا, کوئی جگہ تو تھی نہیں, ریگستان تھا, تو مچھردانیاں لگا دی وہاں لوگوں نے ہمارے لیے نا. ہم اس میں لیٹ گئے, بہت تھکے ہوئے تھے ہم, سارا دن کے تھکے ہوئے, رات بھی نیند نہیں ہوئی تھی ہماری, بہت سخت سب کو نیند آ رہی. ہم جب لیٹے ہیں نا مچھردانیوں میں, پہلے ایک گدھے کی آواز آئی پوری اسپیڈ کے ساتھ نا, اتنی زور سے اس نے سانس کھینچ کے آٹو پہ آ گیا, پھر وہ نا خود بخود آٹومیٹک. ہم نے کہا ہوتا ہے, جنگلوں میں گدھے بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, برداشت کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے. وہ خاموش ہوا, ایک دوسرا گدھا, وہ پوری اسپیڈ کے ساتھ, وہ خاموش ہوا, تیسرا گدھا, پھر ان تین کو دیکھ کے 2-4 اکٹھے شروع ہو گئے.
پھر جب ادھر ادھر گدھوں کی آواز آئی کہ ادھر کوئی گدھا چیخ رہا ہے, انہوں نے بھی ریپلائی کرنا شروع, ہاں بھائی کیا حال ہے, خیریت. یہ سب نے ایک دوسرے کی خیریتیں شروع ہو گئی. سب کیا ہوگی ایک دوسرے کی, ادھر وہاں بھائی خیریت ہے, رات اچھی ہے بھائی, کوئی مچھر تو نہیں کاٹ رہے, کہہ رہے نہیں کوئی. اتنا بڑا پروگرام گدھوں کا شروع ہو گیا, ہم سب اٹھ کے بیٹھ گئے اور ہنس رہے تھے ہم اپنی قسم پرسی پہ. ہم نے کہا یار ان کو, اور جب ہم نے لائٹ جلا کے دیکھی نا ٹارچ, گدھے ہی گدھے, پورا پروگرام چل رہا تھا. ہم نے کہا یار ان گاؤں والے سے پوچھا تم لوگ کیسے سوتے ہو, انہوں نے کہا ہم عادی ہو گئے, ان کا روزانہ رات کو یہی پروگرام چلتا ہے. تو باتیں ان کی غلط نہیں تھی, وہ خیریت پوچھ رہے تھے, اور بھائی دن بھر تم نے لوڈ اٹھایا کیسا, آج دہاڑی کتنی ملی, تم نے گھاس کیسی ملی, ہمیں ایسی ملی, اور صبح کیا پروجیکٹ ہے تمہارے باس کا, کیا کرنا ہے, باتیں ہو رہی تھی. اتنی اسپیڈ سے یار خیال تو کرو. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بات بھی صحیح ہونی چاہیے, اسٹائل بھی صحیح ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نہ بات ٹھیک ہوتی ہے اور نہ اسٹائل. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں, گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, آرام سے, چیخنے چلائیں نہیں, اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا